کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 18واں باب۔ کرنتھس میں ان باتوں کے بعد پولوس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو ایکولا نام ایک یہودی ملا جو پینتوس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ بس وہ ان کے پاس گیا، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ اور جب سیلاس اور تموتھیوس میں دنیا سے آئے تو پولوس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا، تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانہ کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ اور خداوند نے رات کو رویا میں پولوس سے کہا، خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ بس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ جب گلیویخیا کا صوبیدار تھا، یہودی ایکا کر کے پولوس پر چڑھائے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں۔ جب پولوس نے بولنا چاہا تو گلیوں نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سوتھینیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گلیوں نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ انطاکیہ میں واپسی۔ پس پولوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخریا میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور ایکویلا اس کے ساتھ تھے۔ اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا، اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقہ فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ اپلوس افسس اور کرنتھس میں۔ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی، اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور ایکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ آمین اور آمین۔